علیکم. میں ڈاکٹر ارمان تبسم افوا گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول گلبہار نمبر 2 سے سندھ ایجوکیشن لٹریسی ڈپارٹمنٹ سے ہمارا تعلق ہے. میں ایچ ایس ٹی گریڈ 16 پر ہوں اور مجھے اسکول ایجوکیشن کی طرف سے مائکروسافٹ ٹیمز پر کام کرنے کے لیے میرے اسکول کو ماڈل اسکول بنایا گیا تھا اور ہمارا ایکسپیرینس ایک بہترین ایکسپیرینس رہا اس حوالے سے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکولس کی کیا صورتحال ہے کہ اس میں بے انتہا غریب طبقہ جو ہے وہ ہمارے پاس اسکول میں آتا ہے اور ہمیں جو ہے انہیں اس کووڈ-19 کی اس ایڈورس سچویشن میں ہمیں تعلیم کی کمی کو اور اس کے لاس کو کور کرنا تھا. تو اس کو کور کرنے کے لیے ماڈل اسکولز پر ایک تجربہ کیا گیا اور یہ ایک بہترین تجربہ رہا اس حوالے سے کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی ٹف ٹاسک تھا, ایک بہت ٹف کمپٹیشن تھا اور اس کے اندر ہمیں اپنے باسز, ایچ ایمس یعنی ہیڈ مسٹریسز, ہیڈ ماسٹرز, اپنے ٹیچرز, اپنے اسٹوڈنٹس, ان کے پیرنٹس, ان کی کمیونٹی سے ہمیں ایک طرح سے کولیبریٹ کرتے ہوئے ہمیں ایک طرح سے ایک جنگ کرنی تھی اور اس جنگ میں ہم نے ایک طرح سے فتح حاصل کی ہے کیونکہ ہم نے ان کی جو پریشانیاں تھیں, جو ان کے ڈرا بیکس تھے اسٹوڈنٹس کے, کیونکہ وہ بہت ہی غریب طبقے سے ان کا تعلق تھا بلکہ ہے بھی جن کے پاس روزگار کے مواقع نہیں ہیں, جو اسٹوڈنٹس خود جو ہے جاب کرتے ہیں, ان کے لیے ایجوکیشن کے لیے اسکول میں ٹائم لینا ایک مشکل کام ہوتا ہے. پھر ان کے پاس موبائل کی فیسلٹی یا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ یا انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں تھی, تو انہیں ہمیں کیسے کور کرنا تھا, ان کے پیرنٹس کو کیسے کنونس کرنا تھا. پھر پیرنٹس, اس میں صرف پیرنٹس کا رول نہیں تھا بلکہ ان کی فیملی میں ان کے بھائی بہن, چاچا چاچی, تایا تائی, ماموں مامی, خالہ, سب کا اس میں بہت رول رہا کیونکہ ہم نے انہیں کنونس کیا کہ وہ کسی طرح جو ہے بچوں کی تعلیمی نقصان کو کور کرنے میں ہماری مدد کریں. پھر دوسری لیول پر ہمیں ایچ ایمس کو بھی ہمیں گائیڈ کرنا تھا کیونکہ آبویسلی وہ صرف ایک ایڈمنسٹریٹو لیول کو وہ چلا رہے ہوتے ہیں, تو پھر ایک ٹیچر کا اسٹوڈنٹ سے کمیونیکیشن اور پھر ایک جو ایک بالکل ہمارے لیے ایک نئی ایک اسٹریٹجی تھی یہ کہ اس میں جو ہے ہمیں آن لائن ٹیچنگ اور لرننگ کے پروسیس کو ہمیں چلانا تھا. تو اس کے لیے ہمیں ایچ ایمس کو بھی اویئر کرنا, پھر اس کے بعد ٹیچرز کو اویئر کرنا کیونکہ ٹیچرز کے اپنے ایشوز ہیں اور وہ ٹیکنالوجی سے اتنا اویئر نہیں ہیں, تو انہیں اس کے لیے جو ہے ایک عرصے تک ہم نے انہیں ایجوکیٹ کیا, انہیں پریزنٹیشنز دیں, انہیں سمجھایا اور انہیں ساتھ ساتھ ان کے ساتھ چلتے رہے, ان کے پرابلمس کو ہم نے سولو کیا اور پھر آخرکار ہمارے ٹیچرز نے اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا اور انہوں نے کلاسز بھی کنڈکٹ کیں اور ذمہ داری کے ساتھ ڈیوٹی کو سمجھتے ہوئے اور اس وقت جو ان کی ایکسٹریم ڈیوٹی تھی فرنٹ لائن واریر کے طور پہ انہوں نے کام کیا اور انہوں نے بچوں کو, ان کے پیرنٹس کو, ان کی فیملیز کو اس بات پر کنونس کیا کہ جو ہے انہیں کلاسز لینی ہیں اور ان کو کس طرح سے جو ہے اپنے اس لاس کو کور کرنا ہے. باقاعدہ ان کے لیے شیڈیولز بنا کر ان کو جو ہے ان کی کلاسز کنڈکٹ کیں, ان کے اسیسمنٹ کیے اور ان کے ریزلٹس اناؤنس کیے. اور اس جو ایک پینڈیمک تھا اور اس پینڈیمک میں جس طرح سے یہ لاس جو ہم ایک خدشہ تھا ہمیں کہ ایک بڑا لاس ہوگا یہ, اور خاص طور سے گورنمنٹ سیکٹر کو جو ایک ہمیشہ سے کویسچن مارک رہا ہے, تو اس کو جو ہے ہمارے ٹیچرز نے جو ہے دانشمندی کے ساتھ جو ہے اسے بہت اچھے طریقے سے کوپ اپ کیا. اور جو اب آج ہم رزلٹ دیکھتے ہیں تو آج ہم
सेकंड असेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं और बच्चे जो है सेकंड असेसमेंट देने वाले हैं, फिज़िकली एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। और जो उनका जो ऑनलाइन सेटअप रहा, जो एग्ज़ाम्स रहे, वो उन्होंने जो है एक एजुकेशन की लर्निंग के साथ साथ टेक्नोलॉजी की भी उन्हें बहुत अवेयरनेस दी। और वो एक समझें कि ये कोविड-19 जहाँ हमारे लिए इतना लॉसेस लेकर आया, वहाँ पर हमारे लिए इसने एक लर्निंग भी हमें दी है। और एक फोर्स्ड लर्निंग रही है, जिसमें टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एक वक्त में एजुकेट हुए और एक लेवल पर आकर उन्होंने इस इंटरनेशनल लेवल पर जो है एजुकेशन को और अपनी सलाहियतों को मनवाया है। थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड। असेसमेंट के लिए अपनी जो स्ट्रेटजीज़ यूज़ की वो कुछ बताएंगी कि असेसमेंट कैसे किया आपने, हाउ यू कैन असिस्ट योर स्टूडेंट्स? जिस तरह हम रेगुलरली हम बच्चों की क्लासेस कंडक्ट करते रहे, हमने प्रेजेंटेशंस बनाई, रियल लाइफ एग्जांपल्स दी और उनकी क्लास के साथ ही जो है हम उनकी फॉर्मेटिव असेसमेंट्स करते रहे। और उनके एक तो कन्वर्सेशन के साथ उनकी असेसमेंट साथ साथ चलती रही कि आया वो लेक्चर को सुन रहे हैं, उनको विजुअलाइज करवाते रहे, उनको विजिबल उनकी अटेंडेंस भी साथ साथ होती रही। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एक क्लासरूम टीचिंग के हवाले से बेहतरीन टीचिंग टूल है। बाकी हम जो है जितनी भी टेक्निक्स देखते हैं, चाहे वो जूम है, गूगल मीट है या व्हाट्सएप है, ठीक है कि इनसे हमारी अवेयरनेस ज़्यादा है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के मुकाबले में, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एक वर्चुअल लेवल पर एक बेहतरीन क्लासरूम हमें देता है, जिसके अंदर जो है हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी आसानी से ले सकते हैं, उन्हें हम असाइनमेंट्स भी दे सकते हैं और असाइनमेंट्स लेकर उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिकली चेक करके हम वापस भी कर सकते हैं। और उसमें एक रेगुलर हम उसके अंदर उनकी चेकलिस्ट भी बना सकते हैं और ऐसा हर टीचर ने हमारे यहाँ किया भी है। और इसके साथ साथ हमने मंथली उनकी असेसमेंट्स की हैं। हमने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के साथ दूसरे जो टेक्निकल टूल्स थे हमने उन्हें भी इस्तेमाल किया और उनके साथ हमने फिर उनकी वर्कशीट्स बाय हैंड भी हमने उनसे रिसीव की, ताकि जो है उनकी जो बाय हैंड जो स्किल्स हैं वो भी जो है ताज़ा रहें और उससे रिज़ल्ट हमारे साथ रहें। इंशाल्लाह ताला ये कोविड-19 की फिज़ा जब ख़त्म होती है तो हम वापस उसी लेवल के ऊपर आकर हम सोसाइटी में कम्पीट कर सकेंगे। ऑनलाइन सिस्टम को अभी मज़ीद प्रैक्टिसेस में आप रख रहे हैं या आपने वो अपना वो जी हाँ, ऑनलाइन सिस्टम को हमें ज़रूरत है कि जो है हम इसे प्रैक्टिस में रखें, क्योंकि जो है हमें रियल वर्ल्ड से हमें मुकाबला करने के लिए ज़रूरत है कि जो है हम टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड रहें। और क्योंकि दिन ब दिन जो है न्यू स्ट्रैटेजीज़ आ रही हैं और न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो इससे अवेयर होने के लिए हमें इसके साथ इन टच रहना ज़रूरी है, टीचर्स का भी, हमारे बॉसेस का भी, हमारे स्टूडेंट्स का भी और हमारे पेरेंट्स का भी। ऐसे टास्क आपने डेवलप किए जिसमें आपके स्टूडेंट जो है सर्चिंग करने की हैबिट में आ गए? जो असाइनमेंट्स हम दे रहे हैं, जो उन्हें प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, एक तो सब्जेक्ट वाइज और क्लास लेवल वाइज जो है हम उन्हें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स देते हैं, जिसमें वो अपनी रियल लाइफ से भी सर्चिंग या सर्वे करके, रिसर्च करके वो कलेक्ट करते हैं और इंटरनेट सर्चिंग के ज़रिए भी जो वो डाटा कलेक्ट करते हैं, उसे कंपाइल करते हैं और फिर वो एक प्रेजेंटेशन की सूरत में हमें वो प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा जो है एक्सपोजर हुआ है, जो हम अभी फ़िज़िकली क्लासेस में जिसकी लैकिंग थी, और हम जो एक उस लैकिंग की वजह से हम हर वक्त इस बात का शिकवा करते रहते थे कि हमारे बच्चे जो हैं वो एक कंपटीशन के लेवल पर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर इससे ये जो फोर्स्ड जो एक प्रैक्टिस रही, तो इसमें जो है सभी ने जो है बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है।
کوئی سجیشن اس پلیٹ فارم پہ آپ دینا چاہیں تمام؟ اس کو کیونکہ یہ ابھی تو ہمارے ماڈل اسکولس تھے اور اس میں ہمیں ہرڈلس کے ساتھ ساتھ لیکن ایک امید تھی، اور اس امید کو ہم نے اس ٹارگیٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نے ان ہرڈلس کو جو ہے خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہم نے کنٹینیوسلی محنت کرتے رہے اور سب نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا. لیکن ہم اسے آگے کنٹینیو کرنے کے لیے جس طرح ہمیں حکومت سندھ نے جو ہے نامینیٹ کیا، تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے ہمیں کچھ سہولتیں گورنمنٹ کی طرف سے دی جائیں تاکہ جو ہے ہم اپنی ان سروسز کو کنٹینیو کر سکیں. انٹرنیٹ فیسیلیٹیز، لیپ ٹاپس یا پھر جو بھی موبائل فیسیلیٹیز ہیں، یہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے فیسیلیٹیڈ ہیں، تو ہم جو ہے آسانی کے ساتھ اور لانگ لاسٹنگ جو ریزلٹس دے سکیں. ٹیچرس کا ایٹیٹیوڈ کیا رہا؟ ان تمام ٹیچرس کا کیا فیڈ بیک رہا؟ اوبویسلی یہ ایک نئی چیز کو سمجھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، اور کیونکہ ٹیکنالوجی جو ہے ایک بہت بڑا بیریئر تھا ہمارے آن لائن ایکسپوجر سے پہلے، اور اس کے لیے اوبویسلی ٹیچر جو ہے تیار نہیں تھے. لیکن کیونکہ وہ اس بات کو بھی جانتے تھے کہ اگر وہ خود بھی اس چیز کو نہیں سیکھتے ہیں تو وہ اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیچھے رہ جائیں گے. تو ان کی جو اویئرنیس جو ہے وہ جو گیپ آئے گا تو پھر وہ اپنے پیشے سے، اپنے شعبے سے بھی وہ سنسیئر نہیں رہ پائیں گے. تو اس کے لیے بھی ضروری تھا کہ جو ہے وہ اس میں اپنا انپٹ دیں، اور ان کا انپٹ دینا جو ہے ان کے لیے بھی فیوریبل رہا اور ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی فیوریبل رہا، اور اوبویسلی معاشرے کے لیے تو رہا ہے. تھینک یو. تو ٹیچرس تو فرنٹ لائن وارئرز ہیں، اور جب تک وہ اپنا انپٹ نہیں دیں گے تو معاشرہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کے جو ہے موڈ میں نہیں رہتا. تھینک یو. تھینک یو.